اب رہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے وقیلا کہا جاتا ہے. یہاں یہ بات نوٹ کی جائے کہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ منظر خود نہیں دیکھا, یہ چیز خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی. کہہ رہے ہیں وقیلا کہا جاتا ہے کہ وہ داغا جس میں وہ پارا تھا, جو پارا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گردن میں جوؤں کے سبب سے تھا, اسے جب بیچا گیا تو اس پہ 150 درہم ملے. اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک تو ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہا جاتا ہے, کوئی پختہ بات نہیں ہے, پکی بات نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ داغا کیوں تھا. داغے میں پارا تھا, اور پارا اس لیے تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جوؤں کا مسئلہ تھا, جوؤں کو بگانے کے لیے یہ سب کچھ پہنا گیا. تو یہ ایک علاج ہے. اس کا تعویذ سے کیا تعلق؟ اس میں کوئی اعتقاد نہیں ہے, یہ تو علاج ہے. اس کو تعویذ پہ محمول کرنا بہت بڑی غلطی ہے. اور یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کی جائے کہ جوئیں ہونا کوئی جرم نہیں ہے, کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قید تھے, قیدی تھے, اور قیدی کو یقیناً وہ سہولتیں نہیں ہوتی جن کی وجہ سے وہ صفائی ستھرائی کا وہ بندوبست رکھ سکے جو ہونا چاہیے. اور یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کی جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جب عمرے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے ایک صحابی جناب کعب بن عجرہ کو دیکھا کہ ان کے سر میں جوئیں ہیں. تو آپ نے ان سے کہا کہ تم اپنے سر کے بال منڈوا دو. تو اب صحابی کے سر میں بھی جوئیں تھیں, تو جوئیں ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, خصوصاً جب کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قیدی تھے. تو یہ صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بھی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ تعویذ بھی نہیں ہے کہ اس سے تعویذ کے جواز پہ استدلال کیا جائے. یہ تو ایک علاج ہے. اور یہاں پہ اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس موقع پہ یہ بھی لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے سر پہ جو ٹوپی تھی اسے 500 درہم کے عوض میں بیچا گیا. تو یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی نوٹ کی جائے کہ یہ کام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے کیا ہے. اس کا ابن تیمیہ کے عقیدے سے کیا تعلق؟ کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسی کوئی ترغیب دی؟ یقیناً نہیں, وہ تو ایسی چیزوں کے مخالف تھے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے روکتے رہے, لیکن لوگوں نے انہی کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا. بہت سے اولیاء شرک سے روکتے رہے, لوگوں نے انہی کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام شرک سے روکتے رہے, لیکن عیسائی آج انہی کو سجدہ کرتے ہیں, انہی کو رب سمجھتے ہیں, انہی سے شفا مانگتے ہیں. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. اور اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی ترغیب بھی دی ہو تو ابن تیمیہ معصوم نہیں ہیں, نبی نہیں ہیں, اور ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو ایسے نیک لوگوں کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں, وہ باتیں جو ثابت ہی نہیں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.